بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ صبح صبح ایک سورت اور اللہ پاک کے ایک نام کی تسبیح پڑھ کر آپ نے اوپر دم کر لو، پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام کے آج اس بابرکت دن میں ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں اور رحمتیں ہوں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس دن کو میرے اللہ پاک کی خاص رحمتیں اور برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہماری زندگی کے اندر ماہ محرم اور محرم الحرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ آج جو انسان یہ تسبیح ان مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص پیسوں میں کھیلتا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرف سے اس کو پیسے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے اسم مبارک اور کمالات کو پڑھ کر جس کام کے لیے بھی کرتا ہے اس کا کام ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو تو وہ شخص اس کے ذریعے اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہے پیسہ، روپیہ، پیسہ ہر انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے جن لوگوں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں بلکہ ذاتی گھر نہیں، اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، روپیہ نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، آج ان کے لیے خاص تحفہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہی یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ ناظرین کرام، پورے محرم الحرام میں صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ تسبیح پڑھ لیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانی ختم ہو جائیں گی، زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اس تسبیح کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اسے پڑھنے والے اللہ پاک سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دو، اس کی ہر جائز حاجت اور خواہش کو پورا کر دو۔ کسی بھی دن جب فجر کی نماز سکون اور اطمینان سے پڑھ لو تو یہ وظیفہ رہے۔ مرد حضرات تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو گھر آ کر بھی کر لیں۔ آج آپ مناسب لگے وہاں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سالہ سال سے جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی میں گرے ہوئے ہیں ان کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہو رہے، یا کوئی اچھی سی ملازمت نہیں مل رہی، گھر میں پیسہ بالکل نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ پیسے میں برکت نہیں ہے، بے برکتی منحوسیت چھائی ہوئی ہے، تو اس خاص وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اتنی برکت ہوگی کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے، اور اتنے آپ کو پیسے ملیں گے کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے لیکن شمار بھی نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک آپ کو فوراً عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس شخص نے بھی اپنے زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا پھر اس کی زندگی میں کبھی دولت کی کمی نہیں ہوئی اور اس کی زندگی میں پیسے ہی پیسہ ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قریب تھا افلاس سے کفر ہوتا ہے، یہ تو غربت ہے، یہ انسان تو اس کنارے پر لے کر چلی جاتی ہے جہاں پر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو کہ معاشرے کو دیکھو، ماحول کو دیکھو۔ آج ہم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس وقت کی بتائی ہوئی آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ لو، جن گھر کے اندر جیسے ہی کبھی ہوتی ہے اس گھر کے اندر کتنے معاملات خراب ہیں۔ انسان کی غیرت جو ہے اس وقت وہ جھنجھوڑتی ہے کہ انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ صرف کیا وجہ ہے، پیسے کی کمی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کو بستر پر سوتے وقت یہ کلمات ادا کرو:
اللہم فاطر السماوات والارض وان اقترف علی نفسی ابی اجرتی الیہ مسیل۔ مسلمانوں، زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور اس شرک سے، اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان سے برائی کروں۔ ابو راشد جبرانی کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ حدیث تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، مجھے بیان کرو۔ انہوں نے میرے سامنے ایک صحیفہ رکھا اور کہا کہ وہ چیز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لکھوائی تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایسی دعا کی تعلیم دیں جو میں صبح اور شام پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ دعا پڑھا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض وان اشرف علی النفس ابی واجرہ الی مسلم۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے پاس ٹھہرے اور مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ایوب، کیا میں تجھے کس چیز کی تعلیم دوں؟ تو میں نے کہا جی کیوں نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت یہ کلمات ادا کرتا ہے، ناظرین کرام، وہ کون سی خاص اور مجرب کلمات ہیں؟ آج وہ کلمات اہم ہیں، اس وظیفے میں بتائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد عطا فرمائیں گے۔ اس شخص کی بھی جو بھی خواہش ہوگی، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی، میرا اللہ غیب سے عطا فرما دے گا۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے، سچے دل سے اس کی تسبیح کرتا ہے، تسبیح پر اس ذات پاک کا نام لیتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ آج محرم الحرام کے ببرکت دن گزر رہے ہیں۔ جو آج کے دن اللہ پاک کی ایک تسبیح کا وظیفہ چھوڑ دے گا، پورا سال افسوس میں رہے گا، کیونکہ اس عمل کو کر لینے سے اللہ پاک اتنی کرم نوازی ہوگی کہ اس کی نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ جو بھی آج کے دن مانگو گے وہ بھی لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی صبح اٹھو تو آپ اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد احتیاط میں یہ ہے کہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہمیں بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اللہ پاک کے اسم حسنہ بہت ہی مبارک ہیں، لہٰذا جب آپس میں بات چیت کرتے ہو تو تب بھی کمال و ادب کے ساتھ اللہ پاک کے ناموں کا ذکر کیا جائے۔ مثلا یوں کہا جائے کہ اللہ رحمان رحیم نے فرمایا، اور کہا جائے کہ میں غفار و ستار کا بندہ ہوں، اللہ پاک تواب ہے، یعنی بہت توبہ قبول فرماتا ہے۔ غرض آپ اللہ پاک کو جب بھی پکاریں تو اللہ پاک کا ذکر اذکار کریں اور انہی اسم حسنہ کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں اور ذکر کیا کریں۔ اسم حسنہ کی برکت سے دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نے اسم حسنہ کے ذریعے دعا مانگی تھی اور اسم الحسنہ کو 100 دانوں کی تسبیح پر شمار کیا تھا۔ تو ناظرین، وہ کلمات کون سے ہیں
جن کا ذکر ہم نے آپ اوپر کیا تھا، یہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن 200 بار یہ ذکر کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کوئی معبود نہیں برحق اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس سے پہلے گزر جانے والا کوئی آدمی اس سے سبقت نہیں لے جا سکے گا، اور بعد والوں میں سے کوئی شخص اس کے مقام کو نہیں پا سکے گا مگر اس کے عمل سے زیادہ عمل کر کے آپ نے 100 مرتبہ مکمل پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں اور 7 بار یا باسطو پڑھیں، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، آپ نے پریشانی بتانی ہے، آپ کو جو رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ ماہ محرم کے پورے مہینہ آپ کے پاس دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے، وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ عمل آپ کو بتایا ہے نہ، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ اس کلمات کی بدولت اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کے کرنے والے دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی ذات جلال میں ہوتی ہے تو مانگنے والا فریاد کرتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرے رب جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے، یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، گھر امن کا گوارا بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک خاص تحفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر دکھ درد تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔